اسلامک پوائنٹس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان و عظمت اور شخصیت سے واقف نہ ہو۔ ناظرین، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا۔ ناظرین، جب پہلی بار نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم قبیلے کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا۔ ناظرین، آپ کی خلافت کے انتخاب کے حوالے سے بات کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہادت کے 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص مسند کو سنبھالے۔ ناظرین، چنانچہ کچھ بزرگوں نے، مدینہ کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اور اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور بار بار آپ کو مسند سنبھالنے کے حوالے سے اصرار کیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحج 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلے جو آپ کی چیز ہے وہ شجاعت ہے۔ سخت سے سخت مارکوں میں آپ ثابت قدم رہے۔ مسلمان کبھی بھی اس واقعہ کو بھی بھول نہیں سکتے جب خیبر کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خیبر کے دروازے کو ہی اکھاڑ پھینکا اور جنگ کے بعد کچھ مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر اس دروازے کو ہلانا چاہا لیکن ہلا نہ سکے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے حوالے سے بات کریں تو خارجی نہرواں کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جان بازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور عمرو بن العاص کو قتل کیا جائے معاذ اللہ۔ چنانچہ تینوں نے اپنے سفر پر نکل پڑے اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن فجر کے وقت تینوں پر وار کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر وار اونچا پڑا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص کی جگہ وہ شخص قتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جس شخص نے ذمہ داری لی تھی، جس کافر نے ذمہ داری لی تھی، اس شخص نے زہر آلودہ خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر وار کیا۔ چنانچہ حملہ کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان سے 24 رمضان کو رخلت فرما گئے۔